ادا کریں، جن کی جو ان کی جو نیگیٹو ریلیشن شپ ہے آپ اس کو پازیٹیو میں تبدیل کریں، اور پھر جا کر یہ جو ریکنسیلیشن ہے، یہ جو کانفلکٹ مینجمنٹ ہے، پھر جا کر وہ تھرڈ سٹیپ میں آتے ہیں جو کہ آپ کا لانگ ٹرم سٹیپ ہے، جس میں آپ جو ہمارے جو اصل جو فاؤنڈیشن ہے پرابلم کا، آپ اس کو اجاڑ کر ایک سیف سیکیور انوائرمنٹ اپنے لوگوں کے لیے وہ آپ بنائیں گے۔ جی نوابزہ صاحب، بالکل آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس پورے معاملے کو ڈیفائن کیا، گو کہ آپ وکٹم بھی ہیں دہشت گردی کا، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو ریاست کے لیے اور جو ریاستی پالیسیز کے لیے آپ کی جو آپ کا پیار ہے، آپ کے محبت ہے، اس کو میں یقینی طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ بتائیے گا سر، آپ نے پریس کانفرنس بھی کی اور شہداء فورم آپ نے ایک بنایا، یقینی طور پہ وہ بنتا بھی ہے، آپ جیسے جو عظیم باپ کے بیٹے ہیں آپ کے لیے بنتا ہے کہ آپ اس طرح کی جو عظیم کاز ہے اس کے اوپر کام کریں۔ تو شہداء فورم کے بیسیکلی جو اغراض و مقاصد ہیں، آبجیکٹیو ہے، اس سے میرے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جو کہ ہمارا شہداء فورم ہے، وہ ہم نے اپنے جو شہداء کے لواحقین ہیں جو بلوچستان میں ہیں ان کے احساس کے لیے بنایا گیا، کیونکہ بلوچستان جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، اور ہم نے اس ملک کے لیے، اس سرزمین کے لیے کئی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ہمارا جو لہو ہے اس ملک میں، اس زمین میں ضم ہو چکا ہے۔ تو شہداء فورم کا مقصد یہ ہے، کیونکہ میں خود ایک شہید کا بیٹا ہوں، ایک شہید کے خاندان سے میرا تعلق ہے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی جو کہ مجھے ضرورت ہو، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں کمانے والا وہ بھی شہید ہو گیا ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے مرد حضرات کسی دھماکے میں، کسی ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو گئے۔ لیکن آپ کی توسط سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شہید کا جو ڈیفینیشن ہے، شہید سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کاز کے لیے، جو پاکستان کے لیے، خواہ وہ سول لائن ادارے ہوں یا خواہ وہ پولیس ہو، خواہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو، کسی کاز کے لیے شہید ہیں، وہ اس کو ہم شہید ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کے لیگل کاموں میں ان کا ہاتھ بٹھائیں، اور ان کی جو آواز ہے، ان کی جو پرابلمز ہیں، ہم ان کو عوانوں تک ایڈریس کریں، کیونکہ آپ جیسے آپ کو پتہ ہے کسی صوبے میں اگر نوکریوں کا آپ کوٹا دیکھیں تو مائنورٹی کوٹا ہے، ہینڈی کیپ کوٹا ہے، تو شہداء کوٹا بھی رکھنا چاہیے۔ اور میں حکومت وقت سے گزارش بھی کروں گا، ریکویسٹ بھی کروں گا کہ شہداء کے لیے ایک الگ سا کوٹا رکھا جائے، جن میں جو شہداء کے لواحقین ہیں، شہید کے کچھ بچے ہوئے، بچیاں ہوئیں، ان کے بھائی، ان کے جو گھر والے ہوں، ان کا چولہا جل سکے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے جو ایجوکیشنل آبسٹیکلز ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو شہداء فورم کے آرگنائزیشن کی توسط سے ہم سب سے پہلے تو یہ ہوگا کراؤڈ فنڈڈ، اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈونرز کو اس پر آن بورڈ لائیں، اور ڈونرز کے ساتھ ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے جو شہداء کے لواحقین ہیں ہم ان کو اسکالرشپس ادا کریں، یا کوئی اور ان کے جو جیسے کہ قرض حسنہ ہوا، یہ بھی ہم ان کو دیں گے۔ تو یہ جو بنیادی ان کے مسائل ہیں وہ ہم ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے شہیدوں کے لواحقین کو، شہیدوں کے اپنے ورثاء کو، کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہمیں آپ کا احساس ہے، اور ہمیں احساس ہے کہ جب کسی گھر سے کسی شہید کا جنازہ اٹھتا ہے تو ان کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ احساس سے ہم نے آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، یہ سب کا پلیٹ فارم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو ہم اس کو پورے پاکستان تک ایکسپینڈ کریں گے۔ جی ٹھیک نوابزہ صاحب، بڑی بہترین ایفرٹ ہے آپ کی، اور اس میں یقینی طور پہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بتائیے گا، آخری سوال، یہ تھوڑا سا پولیٹیکل سوال ہے کہ عمران خان کا اس وقت بات چل رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں اس کو لایا جائے، جو سانحہ 9 مئی ہوا اس کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ، لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن اور کچھ دیگر لیگل کمیونٹی کے لوگ اس فیصلے کے خلاف سڑکوں پہ بھی آنے کی بات کر رہے ہیں اور درخواستیں بھی جمع کرا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کسی سویلین کا ملٹری کورٹس کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ کیسا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب، مسئلہ جیسے میں نے کہا، پہلے بھی کہتے آیا ہوں کہ سیاست ہم سب کا حق ہے، لیکن سیاست کی آڑ میں ہم اگر ملک کی سلامتی کو، ملک کی بقا کو ٹھیس پہنچائیں گے، یہ بھی قابل مذمت ہے۔
انگریزی میں کہتے ہیں کانفلکٹ از اے نارمل فینومینا بٹ وی مسٹ اوائڈ وائلنس ایٹ آل کاسٹ. وائلنس سے مراد آپ کے جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ ہے. تو سب سے پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں یہ قابل مذمت ہیں اور ایسی واقعات نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ہمیں سوٹ بھی نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا جو پاکستانی قوم ہے ہم ایک اتحاد اور یونائٹڈ قوم ہے. لیکن کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے درمیان یہ جو نفرت کی دیواریں ہیں وہ کھڑا کرے. لیکن اس کے علاوہ اگر جنہوں نے یہ واقعات کو اپنے ہاتھوں میں لیا, جنہوں نے یہ واقعات کروائے ہیں, خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہو خواہ وہ جو بھی ہو, ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں, پولیٹیکل ٹرائبل لیڈرز ہوں. لیکن کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ شہیدوں کے یادگاروں پر جا کر ان کی بے حرمتی کریں, ان کی توڑ پھوڑ کریں. تو یہ ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہم بھی شہیدوں کے لواحقینوں میں سے ایک ہیں. یہ تو ہمارے قومی شہداء ہیں. اگر کوئی میرے والد صاحب کے مزار پر کوئی آئے یا میرے عزیزوں کے مزار پر کوئی آئے توڑ پھوڑ کرے تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے. یہ تو ایک انسٹیٹیوشن پہ آپ لوگوں نے حملہ کیا, تو اس کی میں سخت الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ان کی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, خواہ وہ ملٹری کورٹس ہو یا دوسرے جو قانون نافذ والے ہمارے جو اتھارٹیز ہیں ان سے ہوں. جی ٹھیک ہو گیا نوابزاد صاحب, بڑا بہترین آپ نے اس کے اوپر بھی اپنا موقف دیا. یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو آخری آپ کی طرف سے کیا پیغام ہوگا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے پریس کانفرنس میرا دیکھا ہوگا, ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میرا پریس کانفرنس تھا, اور میں نے جو ہمارے بنیادی مسائل تھے اس کو بھی ایڈریس کیے ہیں, اور ہمارے جو فیوچر میں مسائل آنے والے ہیں, خواہ وہ تنظیم سے ہو, خواہ وہ ہمارے جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں, ایکسٹرنل اور انٹرنل چیلنجز ہیں, ان کو میں نے اپنے پریس کانفرنس میں ایڈریس کیا تھا. لیکن خاص کر بلوچ قوم کو اور خاص کر ان کے جو نوجوان ہیں, جو ہمارے نوجوانوں میں سے ہیں, وہ ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کرٹیسائز آپ بالکل کریں, آپ مجھے بھی کرٹیسائز کریں, عمران خان صاحب کو بھی کرٹیسائز کریں, فوج کو بھی کرٹیسائز کریں, لیکن اس میں ایک آپ پیمانہ رکھیں. پیمانہ یہ رکھیں کہ فوج نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, کتنی قربانیاں دی ہیں. یہ نہیں رکھیں کہ فوج نے آپ کی پارٹی کے لیے, آپ کی ذاتی مفاد کے لیے کیا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ نوابزاد صاحب, آپ کی قیمتی وقت کا. آپ سے ہم نے گفتگو کی. آپ یقینی طور پہ پاکستان کا سرمایہ ہیں, پاکستان کا مستقبل ہیں, اور بلوچستان میں آپ جیسے جو ایمرجنگ نوجوان ہیں جن کی داستان قربانیوں سے بڑی پڑی ہے, جو پاکستانیت کی عملی تصویر ہیں, جنہوں نے پاکستان کا علم اٹھائے رکھا ہے, اور جو پاکستان کی آزادی, خود مختاری اور اس کی سالمیت کے لیے جنہوں نے اپنے پیاروں تک کو قربان کر دیا, یقینی طور پہ آپ اس وطن کے عظیم بیٹے ہیں, اور پورا پاکستان کا بچہ بچہ خیبر تک کشمیر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. ناظرین اجازت دیجیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.